اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورۃ الکوثر جو مکی سورہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت نسل، حوض کوثر اور خیر کثیر عطا کرنے کے ذکر والی صورت۔ اس کے کچھ فضائل اور خواص جو مختلف تفاسیر میں لکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکوثر کو پڑھے گا، خدا اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا اور پھر اس قربانی کی تعداد کے برابر اس کو اجر دے گا جو خدا کے بندے عید قربان کے دن پیش کرتے ہیں، اور وہ قربانیاں بھی جو اہل کتاب اور مشرکین کرتے ہیں، ان سب کی تعداد کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص سورۃ الکوثر کو فرائض اور نوافل کی نمازوں میں پڑھے گا اسے کوثر نصیب ہوگا۔ اس کا سورہ کی شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ عاص بن وائل مشرکین کا ایک سردار تھا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام سے نکلتے وقت ملاقات کی، کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ جب مسجد میں آئے تو قریش کے سرداروں نے اس سے پوچھا تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اس نے کہا معاذ اللہ ابتر سے۔ اس نے یہ اس لیے کہا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ عرب ایسے آدمی کو جس کا کوئی بیٹا نہ ہو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی ایسا آدمی جس کی نسل نہ چلے۔ اس واقعے کے بعد قریش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ اسی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت نسل کی بھی بشارت دی گئی اور حوض کوثر کی عطا کی بھی خوشخبری سنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ابتر کہا گیا۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ یہ صورت اسلام کے دشمنوں پر شدید ضرب تھی، یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، اور میں اس سورہ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ سورہ بھی ایک ہی رکوع پہ مشتمل ہے، اس کی کل 3 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ترجمہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا کثرت نسل عطا کی ہے۔ نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ترجمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالنے والے مالک کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ آیت نمبر 3، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ کوثر کے معنی ہیں کثرت نسل، خیر کثیر، علم و عمل، نبوت اور کتاب خدا کا شرف۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس سے مراد شفاعت بھی ہے۔ کوثر کے اولین معنی اس صورت کے شان نزول نے واضح طور پر بتلا دیا کہ کوثر سے اولین مراد کثرت نسل ہے، اس لیے کہ یہ صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر مقطوع النسل کہنے پر اتری ہے۔ اس سورہ کے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ابتر فرمایا، لہذا صورت کے شان نزول اور آخری لفظ سے ثابت ہو گیا کہ کوثر کے اولین معنی کثرت نسل ہے۔ اب کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی ہے، اس لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اولین معنی میں کوثر قرار پائیں۔ یہ صورت زبردست معجزہ ہے کہ آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں سادات آل رسول موجود ہیں۔ مکے کے سردار عاص بن وائل سہمی کے سامنے جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ابھی چھوڑو، وہ تو ایک ابتر جڑ
کٹے نسل بریدہ آدمی ہے معاذ اللہ، ان کی کوئی اولاد نگینہ نہیں ہے، جب وہ مر جائے گئیں تو کوئی اس کا نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ اسی کے جواب میں یہ صورت ہوتی ہے، یہ مورخ ابن اسحاق نے لکھا ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن وارد ہوگی۔ یہ مسلم میں بھی اور ابو داؤد میں بھی لکھا ہوا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، یعنی اس نعمت میں سے کچھ دوسروں کو بھی دیجیے۔ بہت سے مفسرین کے نزدیک قربانی سے اولین مراد عید قربان کی قربانی ہے، لیکن مفہوم وسیع ہے، ہر قربانی شامل ہے۔ البتہ عید قربان کی قربانی بھی اس کا ایک مصداق ہے، کیونکہ عرب عام طور پر اونٹ کی قربانی دیتے تھے، اس لیے نہر کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی اطرت آل سمیت حوض کوثر پر وارد ہوں گا، بس جس کو ہماری ضرورت ہے وہ ہماری ہدایت پر عمل کرے، ہمیں ان کی شفاعت کا حق حاصل ہے۔ بس تم لوگ حوض کوثر پر ہماری ملاقات کے لیے کوشش کرو، ہم اپنے دشمنوں کو وہاں سے دور بھگائیں گے اور اپنے دوستوں کو سیراب کریں گے، جس نے وہاں سے ایک گھونٹ بھی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ تفسیر صافی میں بھی لکھا ہے اور شیخ صدوق کی کتاب خصال میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جل ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔